تو فرمایا قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، اب ان کفار کو مثال دی جا رہی ہے، اللہ کے رسول کے زمانے کے کفار. قد کان لکم، بلکہ یہ ان کو بتا کے پوری امت کے لیے ایک مثال ہے. قد کان، بے شک ہے، لکم تمہارے لیے، آیتن، ایک نشانی، ایک بہت بڑی نشانی ہے، بہت بڑی نصیحت ہے تمہارے لیے. کیا؟ فی فئتین، فی میں فئتین، دو گروہ، ان دو گروہوں میں، التقطا، جن کا آمنا سامنا ہوا، جن کا مقابلہ ہوا، دو فرقوں کا مقابلہ ہوا، دو گروہوں کا مقابلہ ہوا. وہ دو گروہ کون سے تھے؟ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ تو وہ تھا جو لڑتا تھا صرف اللہ کی خاطر. اللہ نے ان کو ابھارا، اللہ نے ان کو اٹھایا، اللہ نے مدینے سے ان کو نکالا. ان کے سرغنہ کون تھے، سربراہ کون تھے؟ حضرت رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور ساتھ کون تھے؟ مومنین، صحابہ کرام، عظیم ہستیاں، ہم سب کے ہیروز، وہ ساتھ تھے اللہ کے رسول کے. ایک فرقہ یہ تھا کہ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، کہ یہ فئہ، یہ گروہ لڑنے والا تھا اللہ کی خاطر. وَأُخْرَىٰ کافرۃ، اور دوسرا گروہ کفار کا تھا، مشرکین مکہ کا تھا، عتبہ، شیبہ، ابو جہل وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ان لوگوں کا تھا. غزوہ بدر کے بارے میں ہے یہ. کیوں اللہ تعالیٰ اس کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک مثال ہے تمہارے لیے لوگو، یہ ایک عبرت ہے تمہارے لیے، یہ ایک نصیحت ہے تمہارے لیے. کیوں نصیحت ہے؟ اس لیے نصیحت ہے کہ دونوں گروہوں پہ نظر تو ڈالیے تو ذرا، ادھر سے کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یہاں سے کون ہے؟ ابو جہل بدماش، اللہ کے رسول کا مد مقابل. اچھا، اور یہاں کتنے لوگ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ 313. اور ادھر ابو جہل کے ساتھ کتنے لوگ ہیں؟ 1000. 950 بھی روایت ہے. 1000. 1000 کا مقابلہ 313 سے ہے. اچھا، ان کے ساتھ کیا ہے اسلحہ؟ ان کے ساتھ کیا ہے؟ اس پر بھی ذرا دیکھیے. تعداد میں بھی کم، تعداد ان کی دگنی سے بڑھ کر تگنی تعداد ہے. یہ 313 ہے تو یہ 1000 ہے. یہاں کتنے وہ ہے؟ اب ذرا اسلحہ دیکھیں. یہاں ہے 8 تلواریں ہیں بس، اور یہاں ہے تلوار، ایک کے ساتھ تلوار. اور یہاں مسلمانوں کے ساتھ 2 گھوڑے بس، صرف 2 گھوڑے. اور یہاں ہیں 200 گھوڑے. ان کے ساتھ ہے 70 اونٹ، اور ان کے ساتھ ہے 700 اونٹ. اور یہ تو رمضان شریف کا مہینہ، کھاتے بھی نہیں ہیں، پیتے بھی نہیں ہیں، بس افطاری اور سحری کے وقت کچھ کھجوریں جیب میں ڈالی ہوئی ہیں، وہ چوستے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. اور یہاں عیاشی ہو رہی ہے. صبح بھی ایک اونٹ کٹتا ہے سب کے لیے، شام کو بھی اونٹ کٹتا ہے. اور پھر جناب وہ ناچنے والیاں بھی ساتھ ہیں، وہ ناچ رہی ہیں، ان کو ابھار رہی ہیں. ٹھیک ہے، وہاں کوئی نہیں ہے، بس اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. اندازہ لگائیں، 2 گھوڑے، 2 گھوڑے ہیں اور 200 گھوڑے، اور یہاں 70 اونٹ ہیں، اور یہاں 700 اونٹ ہیں. یہاں 313 ہیں اور یہاں 1000 آدمی ہے. مقابلہ ہو گیا. پہلے دو بدو لڑائی شروع ہو گئی. ان میں جذبہ ایمانی تھا، وہ ایمان سے فارغ تھے، بس یہی فرق تھا. یہ صرف اللہ کے لیے لڑنے والے تھے. وہ اپنے دیکھیں، صرف وطن کے لیے لڑنا بھی جہاد نہیں ہے، وہ بھی تو وطن کے لیے لڑتے تھے. نام کے لیے لڑنا، وطن کے لیے لڑنا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑنا، یہ ہے جہاد. تو سب سے پہلے مبارزہ کی جنگ ہوئی، یعنی دو بدو لڑائی پہلے اس کو کہتے ہیں کہ بھائی چیلنج. ادھر سے کفار نے چیلنج کر دیا. کیا ہے؟ 3 بندے نکلے بڑے بڑے. عتبہ بن ربیعہ، سردار، بہت بڑا پہلوان، طاقتور. دوسرا شیبہ بن ربیعہ، یہ بھی بڑا طاقتور اور پہلوان اور جنگجو. اور تیسرے نمبر پر ولید بن ربیعہ،
یہ تینوں جنگجو باہر نکلے، چیلنج کر دیا مسلمانوں کو، آؤ ہماری طرح ہمارا مقابلہ کرو۔ یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے اپنے چچا جان کو فرمایا، سید الشہداء کو فرمایا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، جاؤ حمزہ، جاؤ چچا جان مقابلہ کرو۔ دوسرے نمبر پر شیر خدا اسد اللہ الغالب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو فرمایا، چلو علی مقابلہ کرو۔ اور تیسرے نمبر پر حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا۔ تو یہاں سے یہ تین عظیم ہستیاں جا رہی ہیں اور وہاں سے تین بڑے کفار کے سرغنے آ رہے ہیں، مقابلہ ہو گیا۔ سید الشہداء نے پہلی وار پہ اپنے مقابل عتبہ بن ربیعہ کے چیتھڑے اڑا دیے۔ سید الشہداء ہے وہی عظیم ہستی، غزوہ احد میں شہید ہو گئے پھر۔ اچھا، دوسرے نمبر پر کیا ہوا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ، اللہ کے شیر، صرف شیر ہی نہیں، غالب، اسد اللہ الغالب علی کرم اللہ وجہ، ان کا مقابلہ ہو گیا شیبہ بن ربیعہ سے۔ تو شیبہ بن ربیعہ کو پہلی وار پہ اس کے دو ٹکڑے کر دیے، سر الگ ہو گیا، تن الگ ہو گیا، جہنم میں پہنچا دیا۔ اور پھر جو تیسرے بندے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مقابلے میں کون تھا؟ ولید بن ربیعہ۔ ان کی آپس میں لڑائی ہوتے 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 آخر کار ولید بن ربیعہ نے حضرت عبیدہ بن جراح کی ٹانگ کاٹ دی، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اس کا پیٹ پھاڑ دیا اس کا، وہ مر گیا وہیں پہ مردود۔ ولید بن ربیعہ قتل ہو گیا اور حضرت عبیدہ زخمی ہو گئے، بعد میں پھر راستے میں شہید ہو گئے۔ ٹوٹل 14 صحابہ کرام شہید ہو گئے، اور پھر ادھر سے کفار میں سے 70 مارے گئے، 70 پکڑے گئے، قیدی بنا لیے گئے، باقی سارے دم دبا کے بھاگ گئے۔ یہ ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نشانی کہ بھائی اندازہ لگاؤ، 8 تلواریں ہیں ٹوٹل اور 2 گھوڑے ہیں ان کے پاس۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ کیا عجیب فرماتے ہیں، کہتے ہیں تھیں ان کے پاس 8 تلواریں اور 2 گھوڑے، تھیں ان کے پاس 8 تلواریں اور 2 گھوڑے، نکل پڑے وہ 313 دنیا کی بدلنے تقدیریں، اور دنیا کی تقدیر بدل ڈالی، پوری دنیا کے لیے بن گئی مثال غزوہ بدر۔ اور یہ بدر بہت اونچا مقام عطا فرمایا، اتنا اونچا مقام تھا ان کا اللہ کے رسول کے نزدیک اور اللہ کے نزدیک کہ باقی صحابہ کرام جب ان میں سے کسی کا کام نہیں ہوتا تھا، صحابہ کرام میں سے کسی کا کام نہیں ہوتا تھا، تو پھر غزوہ بدری کے صحابی کو پکڑ کے سفارش کے لے جاتا، اگلا پھر مجبور ہوتا تھا بھائی میرے گھر میں کوئی بدری آیا ہے تو بات تو ماننی پڑے گی۔ وہ اتنے عظیم ہستی تھے بدر کے صحابہ کرام، ان کو بہرحال اللہ پاک نے ان کے امتحان، اللہ قلوبہم للتقویٰ، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا تھا۔ وہ نبی کے جان نثار تھے۔ راستے میں آتے ہوئے حضرت سعد نے کیا زبردست تقریر کی کہ اللہ کے رسول آپ بالکل پریشان مت ہوئیے گا، آپ یہ مت سمجھے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام والی قوم ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو ڈائریکٹ جواب دے دیا کہ اذهب انت وربک فقاتلا ان ہاہنا قاعدون، موسیٰ آپ جائیے اپنے رب کو بھی ساتھ لے جائیے، جا کے جہاد کریں، جب فتح کریں گے پھر ہمیں بلانا، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہم نہیں بائیں گے۔ لا حول ولا قوت۔ اور انہوں نے کیا کہا؟ صاحب نے فرمایا اللہ کے رسول ہم وہ لوگ نہیں ہیں، ہم آپ کے جان نثار ہیں، آپ پر ایمان لانے والے ہیں، اللہ کی وحدانیت قبول کرنے والے ہیں، آپ کی رسالت کو ماننے والے ہیں، آپ پر ہم اپنی جان نچھاور کر دیں گے، آپ کہیں آگ میں کود پڑیں ہم کودیں گے، آپ کہیں چھلانگ لگائیں سمندر میں پانی میں ہم پانی میں چھلانگ لگائیں گے، اے اللہ کے رسول ہم آپ کے آگے بھی آپ کی حفاظت کریں گے، پیچھے سے بھی آپ کی حفاظت کریں گے، دائیں سے بھی آپ کی حفاظت کریں گے، بائیں بھی آپ کی حفاظت کریں گے، ہم آپ کے جان نثار ہیں۔ اللہ کے رسول ایسے خوش ہو گئے۔ یہ تھے صحابہ کرام۔ اس طرح صحابہ کرام کی تعریف کی جانی چاہیے جیسے تو تعریف کے قابل ہے۔ یہ نہیں کہ آج کل جناب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی افضلیت پر بات کر کے پھر حضرت عثمان پر بھونکتے رہتے ہو۔ حضرت عثمان وہ عظیم ہستی ہیں کہ وہ غزوہ بدر میں نہیں آ سکے، ان کی زوجہ پاک کی طبیعت خراب تھی۔ ان کی زوجہ کون تھی؟ اللہ کے رسول کی بیٹی تھی۔ اللہ کے رسول نے ان کو اجازت دے دی، عثمان تم یہیں بیٹھو اور تمہارا مقام بدریوں میں شامل ہے۔ وہ بدریوں میں شامل تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ اللہ کے رسول کو اتنے محبوب ہیں کہ نہ آنے کے باوجود بھی وہ بدری ہیں،
اللہ کو اتنے محبوب ہیں کہ اللہ رب العالمین صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور خود فرماتے ہیں یہ اللہ کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ پیغمبر اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہتا ہے، وہ ان کو اتنی محبت ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور اب یہ کتا بھونکتا ہے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فراری کہتا ہے، کچھ بکواس کرتا رہتا ہے۔ لعنت ہو ان لوگوں کی سوچ پر جو صحابہ کرام کو خلفاء راشدین پر بھونکتے رہتے ہیں۔ بھونکے آئے، قیامت کے دن آئیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ وہ بئس المہاد، وہ برے ٹھکانے میں پہنچا دیں گے ان کو۔ واللہ شدید العقاب، اللہ کے رسول کو اذیتیں دو، اللہ رب العالمین کے محبوب یہ قدسی صفات لوگوں کو اپنے تبرہ اور گالی گلوچ کا نشانہ بنا دو، پھر اللہ تمہیں معاف کر دیں گے۔ تمہاری زبان کتے کی طرح نکل جائے قیامت کے دن انشاءاللہ، بھونکتے رہو۔ اس لیے فرمایا قد کان لکم آیۃ، تمہارے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے، فی فئتین، دونوں گروہوں میں، التقطا، جب دونوں کی آپس میں ٹکر ہوئی۔ یہ ٹکر کب ہوئی؟ یہ ملاقات کب ہوئی؟ یہ ملنا کب ہوا دونوں گروہوں کا؟ بدر میں۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ لڑتا تھا اللہ کی خاطر، واخری کافرۃ، اور دوسرا گروہ کفار کا تھا، یرونہم مثلہم رأی العین، وہ ایک دوسرے کو ڈبل دیکھتے تھے، ڈبل دیکھتے تھے، یرونہم دیکھتے تھے وہ۔ اب دیکھیں، اب وہ ہم کون ہے؟ کفار ہے یا ہم کون ہے؟ مسلمان ہیں، دونوں ہیں۔ رأی العین، آنکھوں کے دیکھنے سے، بھائی بالکل سامنے نظر آتے تھے کفار۔ مسلمانوں کو کفار بہت نظر آتے تھے بھی، یہ 313 تھے، وہ 1000 تھے، تگنی تعداد تھی ان کی۔ اور کفار جب مسلمانوں کی طرف دیکھتے تو مسلمان بہت زیادہ ہیں، حالانکہ تھے 313، بہت زیادہ کیسے ہو گئے؟ 5000 فرشتے اللہ رب العالمین نے اتار دیے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ اگر انہوں نے ایک بارگی حملہ کر دیا، ان کی کمک آ گئی، تو میرا وعدہ ہے کہ میں 5000 فرشتے تمہارے لیے اتار دوں گا۔ ادھر سے فرشتے آ گئے، حدیث پاک میں ہے فرشتے آسمان سے گھوڑوں پر اترے اور کفار کی تلواریں پکڑ کر انہیں کو مارتے تھے۔ سبحان اللہ، کفار خود کہتے تھے، بعد میں ایسے لوگ جو کفار کی طرف تھے بعد میں مسلمان ہوئے، وہ خود کہتے تھے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پیلی پگڑیاں باندھی ہوئی تھی غزوہ بدر میں فرشتوں نے، اور پھر ہماری تلواریں پکڑ کر ہماری گردنیں اڑاتے تھے، اس لیے تو بھاگ گئے کفار۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے فرمایا واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یؤید، تائید فرماتے ہیں، بنصری، اپنی مدد سے، اپنی مدد کے ذریعے تائید فرماتے ہیں، من یشاء، جس کو چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں۔